بنی اسرائیل پھر سے بیابان میں سفر کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 40 سالوں تک بیابان میں پھرتے رہنا خداوند کی طرف سے ان کی سزا تھی۔ موسیٰ کی بہن مریم مر گئی اور دفنائی گئی۔ ان سالوں کے دوران بہت سارے لوگ مر گئے اور بیابان میں دفنائے گئے۔ جس وقت بادل کا ستون اٹھ کر چلنے لگتا تھا، لوگ سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور جب ستون ٹھہر جاتا تھا تو پھر وہ ڈیرے لگا کر آرام کر سکتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جس جگہ انہوں نے ڈیرے لگائے تھے وہاں ان کو پانی نہیں ملا۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند ہمیشہ بنی اسرائیل کے لیے سب کچھ مہیا کرتا تھا۔ وہ ان کی ہر ایک ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن لوگوں نے یہ سبق نہیں سیکھا تھا۔ وہ موسیٰ اور ہارون کے پاس جا کر جھگڑنے لگے۔ انہوں نے کہا، کاش کہ ہم بھی اس وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے سامنے وبا سے ہلاک ہوئے۔ آپ خداوند کی جماعت کو اس بیابان میں کیوں لے آئے؟ صرف اس لیے کہ ہم اور ہمارے جانور یہاں پر مر جائیں؟ آپ نے کیوں ہمیں مصر سے نکال کر اس بری جگہ لے آئے؟ یہاں نہ اناج ہے اور نہ انجیر یا انگور یا انار، بلکہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ موسیٰ اور ہارون لوگوں کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر منہ کے بل گرے۔ پھر خداوند کا جلال وہاں ظاہر ہوا۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو اور ہارون دونوں لاٹھی لے کر جماعت کو اکٹھا کرو۔ پھر تو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہہ کہ وہ اپنا پانی دے، اور تو ان کے لیے چٹان سے پانی نکال تاکہ لوگ اور ان کے جانور پانی پی سکے۔ اس سے خداوند کا بڑا رحم ظاہر ہے کہ لوگوں کے بار بار بڑبڑانے کے باوجود وہ ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق لاٹھی لے کر سارے لوگوں کو چٹان کے سامنے جمع کیا۔ پھر موسیٰ نے غصے سے کہا، سنو اے باغیوں، کیا ہم تمہارے لیے اس چٹان سے پانی نکالیں؟ پھر اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چٹان پر 2 بار لاٹھی ماری۔ اف موسیٰ، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خداوند کے حکم کے مطابق نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ چٹان سے کہیں کہ وہ اپنا پانی دے۔ آپ نے سارے اسرائیلیوں کے سامنے اس کی نافرمانی کی ہے۔ لیکن ایک بار پھر ہم خداوند کی رحمت دیکھتے ہیں، اور اسی وقت چٹان میں سے کثرت سے پانی بہہ نکلا۔ اب سارے لوگ اور ان کے جانور پانی پی کر تازہ دم ہو گئے۔ تو کیا لوگ اب خوش اور مطمئن ہوں گے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ خداوند کی شکر گزاری کریں گے؟ جب خداوند آپ کے لیے کوئی چیز مہیا کرتا ہے تو کیا آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ لیکن خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، چونکہ تم نے میرا یقین نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سامنے میری تقدیس کرتے، اس لیے تم اس جماعت کو اس ملک میں جو میں نے ان کو دیا ہے نہیں پہنچانے پاؤ گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے فرزند یعنی خداوند سے پیار کرنے والے لوگ بھی نافرمانی کرنے کی آزمائش میں گر سکتے ہیں، اور جب تک وہ اس دنیا میں رہتے ہیں وہ غلط کام یعنی گناہ کرنے کی آزمائش کا سامنا کرتے رہیں گے۔ خداوند کو گناہ سے نفرت ہے، اس وجہ سے اب موسیٰ وعدہ کیے ہوئے ملک میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس پر خداوند کی بڑی رحمت اس بات سے ظاہر ہوئی کہ اس سے پہلے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں پہنچیں گے، موسیٰ مر کر آسمان میں داخل ہو چکا ہوگا۔ اس کے غلط کاموں کو معاف کیا گیا۔ اگر آپ خداوند سے معافی مانگے تو آپ کے گناہ بھی معاف کیے جا سکتے ہیں۔